الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں، صلاۃ و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا پیارا دین ہم تک پہنچا. رب کائنات ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے. اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان یہ ہے: تعارف رمضان اور اعمال رمضان.
دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، صبر والا مہینہ ہے، نیکی والا مہینہ ہے، مغفرت اور بخشش والا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، جنت کا حقدار بنانے والا مہینہ ہے۔ پورے سال کے جو مہینے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ان کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سب سے زیادہ شان والا، عظمت والا جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے خصوصی عظمت عطا فرمائی ہے۔ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اس مہینے کو اللہ نے خاص طور پر نصیب فرمائی ہیں، باقی مہینوں کو وہ خصوصیات نہیں ملی۔ ان میں سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر اس مہینے کا میں تعارف کرواتا ہوں کہ یہ مہینہ ہے کون، کیسا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، شان کتنی ہے، کتنا درجہ ہے، کتنا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح فرشتوں میں سب سے زیادہ شان اور مقام جبرائیل علیہ السلام کو دیا ہے، کتابوں میں سب سے زیادہ شان اللہ نے قرآن کو عطا فرمایا ہے، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں میں سب سے زیادہ مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اللہ کے گھروں میں سب سے زیادہ مرتبہ مسجد حرام خانہ کعبہ کو عطا فرمایا ہے، مہینوں میں سب سے زیادہ شان اللہ نے ماہ رمضان کو عطا فرمایا ہے۔ پورے قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، کسی مہینے کا رمضان کے علاوہ اللہ نے خصوصی طور پہ تعارف نہیں کروایا کہ یہ شوال کا مہینہ ہے، یہ ذو الحج کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ لیکن جب ماہ رمضان کی باری آئی، اللہ نے خود اس مہینے کا تعارف کروایا کہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے، کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کا تعارف خود رب کائنات کا کروانا اس مہینے کی عظمت اور خصوصیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، پروگرام بنایا، فیصلہ فرمایا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جس مہینے کو چاہتے تو اس میں نازل فرما دیتے۔ قرآن کریم کے نزول کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے شعبان میں رکھ دیتا، محرم میں رکھ دیتا، ربیع الاول میں رکھ دیتا، وہ رات کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات بھی اللہ نے جس مہینے میں رکھی ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ، اس کی ہر رات عظمت والی ہے، عام راتوں کی مقابلے میں ان کی نسبت عظمت والی رات ہے۔
اس کا ہر دن عام دنوں کے مقابلے میں عظمت والا دن ہے۔ اس کا آغاز بھی عظمت والا ہے، اس کا اینڈ بھی رحمت اور برکت و مغفرت والا ہے۔ اور یہ مومنوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ نمازوں کے علاوہ ارکان اسلام 5 ہیں، شہادتین توحید و رسالت کی گواہی دینا، دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پہ بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہے، پانچویں نمبر پہ ہے صوم رمضان۔ اللہ نے 12 مہینوں میں ایک مہینے کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر فرض کر دیے ہیں، اور ان روزوں کی ان فرضوں کی ادائیگی کے لیے جس مہینے کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، منتخب فرمایا ہے، وہ ماہ رمضان ہے۔ تو یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کائنات کے رب العالمین خود تعارف کروا رہی ہیں کہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے۔ انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ خود تعارف فرما رہے ہیں۔ شعبان کے آخری دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ نے فرمایا اتاکم شہر رمضان، اے میرے ساتھیوں میرے صحابیوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ماہ رمضان کا تعارف قرآن میں رب العالمین نے کروایا ہے اور حدیث میں رحمت للعالمین نے کروایا ہے۔ اب جتنی بڑا عظمت والا مہمان ہو، جتنی بڑی شخصیت ہو، اس کا تعارف بھی اتنی بڑی ہستی سے کرایا جاتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں اس مہینے کا رب العالمین اور رحمت العالمین کا تعارف کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ بڑا عظیم الشان ہے، بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے نزول کے لیے جس مہینے کو پسند فرمایا وہ ماہ رمضان ہے۔ فرمایا انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان صرف عظمت والا مہمان نہیں ہے بلکہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے۔ سب سے پہلی جو وحی ہوئی تھی اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمائی تھی۔ اس میں ایک رات کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، رب کائنات نے بھی بتایا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی شان والی رات میں نازل فرمایا۔ وہ شان والی رات ایسی ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی نازل ہوتا ہے، اس میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ساری رات سلامتی والی ہوتی ہے جب تک فجر نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا وہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر 12 پہ تقسیم کیا جائے
83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. یعنی جو بندہ لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کرتا ہے اس ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ خیرن بہتر ہے. اور یہ رات کس مہینے میں ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب العالمین نے فرمایا ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے. لعلکم تتقون. روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے تو متقی بن جاؤ. اس فرضیت کو ادا کرنے کے لیے رب العالمین نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے وہ ماہ رمضان ہے. روزہ ایک عظیم الشان عمل ہے. ایک شخص آیا آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے بڑا عظیم الشان عمل ہو پھر کسی اور سے پوچھنے کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے. آپ نے فرمایا علیہ کا بالصوم، روزے رکھا کر. اس نے کہا اللہ کے نبی اس کے علاوہ کوئی اور عمل؟ آپ نے فرمایا علیہ کا بالصوم، روزے رکھا کر، نفلی روزے رکھا کر. اس نے پھر پوچھا، بار بار آپ نے فرمایا کہ روزے رکھا کر. آخر میں آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس لیے کہ روزے جیسا عمل شریعت میں ہے ہی نہیں. روزہ عظیم الشان عمل ہے، ایک نفلی روزہ، اور جو فرضی روزہ ہے اس کی عظمت کے کیا کہنے. اور اللہ نے ماہ رمضان کی ہر دن میں فرضی روزہ رکھنا فرض کر دیا ہے. یہ چیز بھی ماہ رمضان کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے. توجہ فرمائیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتی ہیں. ایک الگ اعلان کرتا ہے، دوسرا الگ اعلان کرتا ہے. ایک کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی تلاش میں رہنے والے، نیکی کرنے کا سیزن اور موسم آ گیا ہے. اقبل اقبل، آگے بڑھ، جلدی کر. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کی جستجو میں رہنے والے، اے نافرمانی کے پروگرام ڈھونڈنے والے، اب رحمت والا مہینہ آ گیا ہے، برکت والا مہینہ آ گیا ہے، بخشش اور معافی والا مہینہ آ گیا ہے. رک جا، شرم کر، حیا کر. 11 مہینے چاند نظر آتا ہے، کوئی خاص فرشتہ نظر نہیں آتا، کوئی خاص فرشتہ اترتا نہیں ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے خصوصی طور پر فرشتے اترتے ہیں اور خصوصی طور پر اعلانات ہوتے ہیں. کا خصوصی طور پر اترنا اور خصوصی طور پر اعلانات کا ہونا بتاتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ بڑی شان والا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا آسمان کے دروازوں کو کیوں کھولا جاتا ہے؟ بتانے والے نے بتایا وجہ یہ ہے اس مہینے میں رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، رب کی مہربانیاں نازل ہوں گی، رب کے فضل نازل ہوں گے، رب کی رحمتیں نازل ہوں گی. اس لیے رمضان کے آنے سے جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، ایک دروازہ نہیں کہا، ابواب کا لفظ آیا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی سارے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور یہ صرف ماہ رمضان کی شروع میں ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمن. ایک حدیث میں فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے ان خاص دروازوں کو بھی رمضان میں کھول دیا جاتا ہے.
پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ 11 مہینے آتے ہیں لیکن کوئی خصوصی پروٹوکول نہیں ملتا، کوئی خصوصی عظمت اور شان اس انداز میں نہیں ملتی، کوئی ہلچل نہیں مچتی، اور کوئی جناب اہتمام نہیں ہوتے، اور کوئی خاص طور پہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ یہ ماہ رمضان آیا ہے، رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، اب رحمت کے دروازوں کے ساتھ، خیر کے دروازوں کے ساتھ جنت کے دروازوں کو بھی کھلوا دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان صفدت الشیاطین، آپ نے فرمایا جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے بڑے بڑے سرکش شیاطین کو، جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے پھر اگلی بات کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان غلقت ابواب جہنم، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جہنم کے دروازوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ غلقت، تالے لگا دینا، بند کر دینا۔ یہ کون سا مہینہ ہے جس کے آنے پر جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے، لاک کیا جا رہا ہے، رحمت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، خیر کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، آسمان کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، سرکش شیاطین کو، جنوں کو جکڑا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے۔ آواز آتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کہتے ہیں یہ ماہ رمضان آ رہا ہے جس میں رب نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ کوئی معمولی مہینہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں، مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، ایسے لگتا ہے جیسے محرم نہیں بلکہ کوئی عام مہینہ، رجب کا مہینہ گزرا ہے، جمادی الاول گزرا ہے، جیسے کوئی ذکات کا مہینہ گزرا ہو۔ نہیں میرے بھائی اور بہنوں، یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے، عظمت والا ہے، شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کی وضاحت ہو جائے، ابھی آپ نے دلائل سنے ہیں نا، ایک بات اور آپ کے سامنے کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ یتقی من عذاب النار وذالک کل لیلۃ، اس مہینے کی ہر رات ایسی ہے جس میں کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ کل لیلۃ، یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایک بات مشہور ہے، اس کا پہلے جو 10 دن ہے، پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرے 10 دن، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ ایسی بات مشہور ہے نہیں؟ کیلنڈر چھپتے ہیں، ٹائم ٹیبل شہری کا، افطاری کا، 3 کالم بناتے ہیں 10 دن کے، اوپر لکھتے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ رب العالمین نے نہیں کی، یہ تقسیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، یہ تقسیم کسی صحابی نے نہیں کی، یہ مشہور ہو گئی ہے۔ کسی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ صحیح حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پورا رمضان رحمت والا مہینہ ہے، صرف 10 دن نہیں، پورا رمضان جب بندہ توبہ کرتا ہے یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہے۔ پورے ماہ رمضان میں جب بھی بندہ اپنی اصلاح کر لے، اللہ کے سامنے توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، یہ مہینہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی والا ہے۔ لہذا 10 دن نہیں، پورا مہینہ رحمت والا، پورا مہینہ بخشش والا، پورا مہینہ برکت والا، اور پورا مہینہ جہنم کی آگ سے آزادی والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کا کھانا کھایا کرو، تم کھانا کھاتے ہو رب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ روزانہ روزہ رکھا جاتا ہے، روزانہ برکتیں نازل ہوتی ہیں،
روزانہ روزہ رکھا جاتا ہے، روزانہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، روزانہ توبہ کی جاتی ہے، روزانہ بخششیں ہوتی ہیں، روزانہ لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں، جنت کے راستے پہ چلتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ان کی نیکیوں کو دیکھ کر، ان کے اخلاص کو دیکھ کر ان کو روزانہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ لہذا یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ پورا مہینہ رحمت والا، برکت والا، بخشش والا، جہنم کی آگ سے آزادی والا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کے بارے میں کہ جس کو رب العالمین رمضان کے مہینے میں عمرہ کی توفیق دے دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے کسی نے کہا حجۃ معیہ، میں محمد کے ساتھ بیت اللہ کا حج کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے حج کیا ہو، کہ حجۃ معیہ، یہ معیہ کا لفظ بھی ساتھ ہے، ایسے ہے جیسے اس نے امام الانبیاء کے ساتھ حج کیا۔ اگر اللہ توفیق دے تو ضرور اس مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں کہا جو شوال میں عمرہ کرتا ہے، جو ربیع الاول میں کرتا ہے، جو محرم میں کرتا ہے، جو رجب میں کرتا ہے، کوئی اور مہینہ نہیں، جو شہر رمضان، ماہ رمضان میں عمرہ کرے گا، رب اس کو عمرے کا نہیں بلکہ حج کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ خصوصی عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس ماہ رمضان کو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے اور بھی کئی ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے اس بندے کے بارے میں فرمایا جو اس مہینے میں اپنا فرض ادا کر رہا ہے لیکن ماہ رمضان میں وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، احتساب کرتے ہوئے، حساب کتاب کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، رب کائنات اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف فرما دے گا۔ یہ روزے رکھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، رب العالمین اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک بخشش والا میں صرف 10 دن نہیں، تراویح کتنے دن پڑھتے ہیں؟ 10 دن پڑھتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں 10 دن مغفرت کی ہیں، بخشش کی ہے۔ پورا ماہ رمضان کا مہینہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ پھر فرمایا اگر کسی کو پورے مہینے میں کسی مجبوری کی وجہ سے یہ رات کو تراویح نصیب نہیں ہوئی تو سنیے خوشخبری اور بشارت سنیے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات کو ہی صرف عبادت کر لی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس مہینے کا نام کیا ہے جو آ رہا ہے؟ بولیں۔ رمضان کا کیا مطلب ہے معلوم ہے؟ رمضان رمض سے، رمض کا مطلب ہے جلانا، رمضان کا مطلب ہے جلانے والا۔ کیا مطلب؟ جب لوگ ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، سخاوتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روزے افطار کرواتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، غریب و مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، یہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے رمضان ان کے گناہوں کو جلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ رمضان۔ گناہوں کو جلا دینے والا، ختم کر دینے والا، مٹوا دینے والا مہینہ ہے۔
فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں اپنے آپ کو تیار کر لے کہ اس مہینے میں ہم روزہ بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں انشاءاللہ رمضان کی راتوں کا قیام بھی بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑیں گے، لیلۃ القدر کا قیام بھی بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس میں 4 کام کرنے ہیں خصوصی طور پر۔ پہلا کام روزہ رکھنا، یہ فرض ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ہاں اگر کوئی بندہ بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں پورا کرے۔ اگر کوئی مسافر ہے سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں پورا کرے۔ اگر کوئی خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا خاتون پیٹ کے ساتھ ہے، حمل کے ساتھ ہے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کا حکم بھی مریض کی طرح ہے۔ وہ بعد میں اگر آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھ لے، ورنہ ایک مسئلہ اس کی طرف سے فدیے کا بھی ہے کہ روزہ رکھنے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی بیمار ہے، روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، ڈاکٹر اس کو روزہ رکھنے سے منع کر دیتا ہے، یا کوئی مستقل مریض ہے جس کا صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے، جیسے کوئی شوگر کا مریض ہوتا ہے، کوئی دل کا مریض ہوتا ہے، یا کوئی ڈائلیسس کا مریض ہوتا ہے، اس طرح کی بیماریاں جو ہمیشہ ہوتی ہیں، جو زندگی کے ساتھ رہتی ہیں، دائمی مریض کے لیے بھی اللہ کا دین آسان ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ کیوں اتنی رعایت، اتنی مہربانی؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ کائنات کا رب تو تمہارے ساتھ محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، رب تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا قیام اللیل، تراویح، اور پھر پوری پڑھنی ہے۔ بعض لوگ کچھ رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مجبوری کوئی نہیں ہوتی، چند رکعتیں پڑھ کے چلے گئے، مجبوری ہے وہ الگ بات ہے۔ ابھی آپ نے سنا جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دے، اور پھر قیام امام کے ساتھ کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، جو بندہ امام کے ساتھ آخر تک قیام کرتا ہے وہ جا کے سو جاتا ہے، رب العالمین اس کو پوری رات کے قیام اور عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پورا آخر تک قیام کرنا ہے۔ تیسرا کام قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں اسپیشلی جبرائیل علیہ السلام اترتے تھے، نازل ہوتے تھے۔ جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا جبرائیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور اللہ کے محبوب جبرائیل کو وہ قرآن زبانی سنایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر سال ایسے ہوتا تھا، ہر سال اللہ کے نبی جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے پھر ہر رمضان میں جو حافظ قرآن ہیں وہ قرآن کا دور کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور قرآن بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں اللہ کے پیغمبر نے 2 مرتبہ جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے، جبرائیل تو ویسے ہی آتا تھا، لیکن ماہ رمضان میں خصوصی طور پر جبرائیل کا اترنا، نازل ہونا، آنا اور آ کر قرآن کریم کا دور کرنا، یہ بھی ماہ رمضان کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے، خصوصی طور پر ہم سب کو قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے تقریباً 300 صفحات ہیں، ٹوٹل 300 صفحات ہیں۔
اگر ان کو 30 پہ تقسیم کیا جائے تو روزانہ کے 10 صفحے بنتے ہیں، اور دن میں 5 نمازیں، اگر کوئی بندہ ہر نماز کے ٹائم صرف 2 صفحے بھی قرآن پاک کے پڑھتا ہے، اللہ کی توفیق سے رمضان ختم ہونے سے پہلے قرآن کریم ایک بار مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ہماری سستی ہے جو ہمیں اس لائن پہ نہیں آنے دیتی۔ اور آپ ثواب سنیے، قرآن کریم کے اندر جو الفاظ ہیں، قرآن کریم کے جو حروف ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پورے قرآن کریم کے جو حروف ہیں وہ 3 لاکھ اور کچھ ہزار ہیں، ان کو اگر 10 کے ساتھ ضرب دیا جائے یہ کم سے کم ثواب ہے، یہ زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب بیات زیفن، بعض اوقات اللہ تعالیٰ عمل کو بڑھا کے 700 کے ساتھ ضرب دے کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ عمل ایک ہوتا ہے، 700 گنا بڑھا کر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ کم از کم ہے 10 نیکیاں۔ اگر آپ 3 لاکھ کو 3 لاکھ کم از کم 10 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو کتنے لاکھ بنتے ہیں؟ 30 لاکھ بنتے ہیں۔ تو جو بندہ ایک بار قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت اور فضل کے خزانوں سے اس کو 30 لاکھ نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس نے ایک پارہ پڑھا یوں سمجھے وہ 1 لاکھ نیکیوں کا مالک بن گیا۔ ایک پارہ آپ کو لاکھ پتی بنا دیتا ہے، اور جب آپ پڑھتے رہتے ہیں پھر نیکیوں کے آپ کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں سب کی خواہش ہے کہ میں لاکھ پتی ہوں، اور پھر میں کروڑ پتی بھی ہوں، پھر ارب پتی بھی ہوں۔ اور آپ کو بتا دوں، وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی عظمت اور توفیق عطا فرمائی ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، دنیا والے تو اس کو کچھ ویلیو دیں یا نہ دیں، وہ رمضان میں قرآن کو ایک بار نہیں، بعض اوقات وہ 5 بار بھی پڑھتا ہے۔ وہ عید سے پہلے نیکیوں کے لحاظ سے کروڑ پتی ارب پتی بن چکا ہوتا ہے۔ لوگ کہیں یہ مولوی ہے، یہ ملا ہے، یہ غریب ہے، لوگ اس کے ساتھ مراسم رکھیں نہ رکھیں، اس کو رشتہ دیں یا نہ دیں، اسی غمی میں بلائیں یا نہ بلائیں، اس سے نفرت کریں، اس کو دعوت دیں یا نہ دیں، اپنے ساتھ بیٹھنے دیں یا نہ بیٹھنے دیں، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور وہ نیکیوں کے لحاظ سے کروڑ پتی بھی ہوتا ہے اور وہ ارب پتی بھی بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ یہ عظمت اور سعادت ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، بھائیوں نے بھی اور بہنوں نے بھی۔ یہ کم از کم بتائے، ہر نماز کے ٹائم آپ 2 صفحے پڑھ لیں، اور باقی جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ 7 منزلیں کیوں ہیں؟ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ 7 دن میں قرآن کریم مکمل پڑھ لیتے تھے، اسے بنائے ہوئے تھے۔ یہ ایک دن مثال کے طور پہ جمعہ سے شروع کرنا ہے، جمعہ والے دن 1 منزل پڑھیں گے، ہفتے والے دن دوسری، اتوار کو تیسری، اگلے جمعہ سے پہلے ایک بار قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جاتی تھی۔ اور ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ آپ پوچھیں، آپ اپنی گربان میں جھانکیں، یہ صرف توجہ دلانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ نے آخری بار قرآن کریم ختم کب کیا تھا؟ ہاں، کچھ لوگ تو آہیں بھر کے کہتے ہیں یاد نہیں آ رہا۔ فیس بک روزانہ چلاتے ہیں، یوٹیوب روزانہ چلاتے ہیں، واٹس ایپ کو روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ فیس بک اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن جو اللہ کی یہ قرآن بک ہے اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں، اور دعا کیا کریں، یا اللہ یہ قرآن بک کے ساتھ ہمارا ایسا دل لگا کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہ ہو۔ یہ دعا کریں۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور چوتھا کام، اہم کام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، کچھ ڈانسر، کچھ مراسی، کچھ گویے، کوئی نام نہاد سکالر، کچھ جاہلین کے ٹولے وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، کوئی شان رمضان، کوئی امان رمضان، کوئی کچھ رمضان کے مہینے سے رمضان انٹرٹینمنٹ، رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ عہد کر لیں، رمضان میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے، دین سیکھنا ہے تو دینی مجلسوں میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، مدرسے میں جانا ہے، علماء کے پاس جانا ہے،
یہ ٹرانسمیشن سے دین سیکھنے سے اجتناب کرنا ہے۔ اس میں دعا کرنی ہے، سحری کا ٹائم ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے کہیں جناب کاریں دی جا رہی ہیں، کہیں موٹر سائیکل بانٹے جا رہے ہیں، کہیں خواتین کی ریسیں لگائی جا رہی ہیں، کہیں آم کھلائے جا رہے ہیں، کہیں کوئی کرتب کروایا جا رہا ہے، کہیں کوئی کرتب تماشا بنا دیا ہے یہ رحمت والے مہینے کو۔ افطاری کا ٹائم ہے، دعا مانگے اللہ کے حضور، یہ اجرت کا ٹائم ہوتا ہے، یہ جی دیکھا جا رہا ہے اب کس کو انعام ملتا ہے، کون اچھا ڈانس کرتا ہے، کون اچھا گانا سناتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے اس کو اسلامی رنگ دینے کے لیے مختلف علماء کو بھی بلایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کا روزہ اچھے طریقے سے خراب ہو۔ ان کی وجہ سے آئیں گے، ہم اپنی دکانداری بھی کریں گے۔ تو ایک سچے مومن کو عہد کر لینا چاہیے کہ رحمت والے اور قیمتی سعادت والے، دعا کی قبولیت والے، قرآن کی تلاوت والے، اجرت والے لمحات کو ٹی وی کے ان رمضان ٹرانسمیشن میں وہ برباد نہیں کریں گے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور ان پروگراموں کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور یہ سکھانے والوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے پورے 11 مہینے کیا سکھاتے ہیں۔ 12ویں مہینے بھی پیسے کی خاطر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور عوام کو بے وقوف بنا کر وہ راتیں، بڑی قیمتی راتیں ہیں، ان راتوں کو عبادت میں گزاریں، پتہ نہیں زندگی میں یہ راتیں پھر دوبارہ نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کا صحیح انداز میں استقبال کرنے اور اس سے صحیح انداز میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔